معزز سامعین، حاضرین، سادات کرام، مشائخ اعظام، حجاج کرام، مصلیان مسجد، دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند عشق و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش فرما پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایاک نعبد، ہم تجھی کو پوجتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ حضرات، اس موضوع پر آپ نے پچھلے 6-7 جمعے سے سماعت فرما رہے ہیں۔ پچھلے جمعے کو آپ نے یہ بھی سماعت فرمایا کہ جس شہر احمد آباد میں ہم ہیں، کیسے عبادت گزاروں نے اس شہر کی بنیاد رکھی، اور ان کی برکتوں سے آج ہم اہل شہر احمد آباد گجرات الحمدللہ دن بدن ترقی پذیر ہیں اور ترقیوں کی طرف جا رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بزرگوں کا احسان اور بزرگوں کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس شہر میں رکھا جس شہر کو دنیا داروں نے نہیں، پرہیزگاروں نے بسایا ہے۔ ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور اس ضمن میں آپ نے یہ بھی دیکھا پچھلے جمعے کی تقریر میں کہ اتنے بڑے عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ حکومت کی اتنی بڑی ذمہ داری سر پر، لیکن کبھی بھی کام و کاج اور دنیا داری کی وجہ سے عبادت آپ کی چھوٹ نہیں رہی ہے، ماشاءاللہ۔ ہم چھوٹی سی دکان کیا کر لیتے ہیں، چھوٹا سا کاروبار کیا کر لیتے ہیں کہ ہماری نماز ہماری زندگی سے غائب ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اگر برکت چاہتے ہیں تو برکت کے لیے بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا عطا فرمایا ہے۔ اگر آپ کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، اپنے آپ کو خوب بڑھانا چاہتے ہیں، تو آپ آئیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دروازہ کھول دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مدد کی بھیک مانگیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنا مانگیں گے اللہ خوش ہوگا۔ دوسروں سے مانگیں گے منہ چڑھائے گا، اور اللہ سے مانگیں گے تو ایک نہیں بے حساب عطا فرمائے گا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی عطا فرماتا ہے۔ حضرات، اگر روزی کی طلب ہو تو آئیے اللہ سے مانگیے۔ اللہ وہ اللہ ہے، زور سے بولو، اللہ وہ اللہ ہے کہ جو گناہوں کی وجہ سے ہماری روزی کو نہیں ترک کرتا۔ اب دیکھیں
اللہ اپنے بندے کو کیسا چاہتا ہے. آپ کہاں بھٹک رہے ہو, کدھر بھٹک رہے ہو؟ آؤ اللہ کے پاس آؤ, اللہ سے مانگو, بھٹکو مت ادھر ادھر. دیکھو سرکار سیدنا امیر المومنین خلیفہ دوم سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلی سے گزر رہے ہیں. زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو, آواز نہیں آئی, اور زور سے بولو. ذرا کہہ دو یا رسول اللہ. میرے نبی کے صحبت یافتہ لوگ کیسے کیسے تھے ذرا دیکھیے تو صحیح. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلی سے گزر رہے ہیں. آدھی گلی پار کر گئے, ادھر سے ایک نوجوان آ رہا ہے. اب وہ نوجوان چاہتا کہ میں بھاگوں, لیکن بھاگنے کا موقع نہیں. اور اس نوجوان کے بغل میں شراب کی باٹلی ہے, شراب کی باٹلی, اور سامنے جو ہے امیر المومنین ہے. اگر شراب پکڑے گئے تو پھر سزا لازمی ہے. اور کوئی ہوتا تو چل سکتا تھا, یہ تو میرے نبی کے پروردہ ہیں سبحان اللہ, اور عدل و انصاف کے بادشاہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اپنے بندے کو کتنا چاہتا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں. آپ گنہگار ہیں, آس مت توڑیے. آپ خطا کار ہیں, آس مت توڑیے. آپ نے گناہوں کے دلدل کے اندر اپنے قدم کو پھنسا دیا ہے, آس مت توڑیے. اللہ غفور رحیم ہے, اللہ غفار الذنوب ہے, اللہ ستار العیوب ہے. آپ اللہ سے ریلیشن قائم کر کے دیکھیے, اللہ کی کیسی کیسی نوازشیں آپ کے ساتھ آتی ہیں. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے وہ نوجوان آ رہا ہے, بھاگنے کا راستہ نہیں, اور شراب کی بوتل بغل میں. اب کریں تو کیا کریں؟ اس نوجوان کے دل میں خیال آیا کہ آج اگر میں پکڑا گیا تو مدینہ شریف کے اندر رسوائی ہو جائے گی. جو کام چھپ چھپ کر ہو رہے تھے آج سارے مسلمانوں کے سامنے رسوائی ہو جائے گی, حد جاری ہوگا, ہمیں سزا ملے گی, لوگ سمجھیں گے یہ شرابی ہے, لوگ مجھ سے نفرت کریں گے. دل ہی دل میں خیال آیا, اے اللہ تو ستار العیوب ہے. زور سے بولو, زور سے. اے اللہ تو ستار العیوب ہے, اے اللہ تو غفار الذنوب ہے, تو گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے, تیری ذات بندوں کے عیبوں کو چھپانے والی ذات ہے. اے اللہ میں پکا وعدہ کرتا ہوں, اللہ میں پکا وعدہ کرتا ہوں میرے مولا حضرت عمر کے سامنے رسوائی سے بچا لے. اے اللہ آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں گا, شرابی کے پاس جاؤں گا بھی نہیں, شراب کے اڈے کے اندر کبھی قدم ڈالوں گا نہیں. میرے مولا آج اگر میں پکڑا گیا تو مدینے کے بازاروں میں میری رسوائی کے چرچا ہو جائیں گے. میرے غفور الرحیم مجھے بچا لے. اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب پہنچ گئے. دیکھا کچھ چھپا رکھا ہے, کیا ہے اس میں؟ اب عمر فاروق کے سامنے جھوٹ کا, حضور کچھ نہیں, اس میں شہد کی بوتل ہے, شہد کی بوتل ہے. کیا شہد کی بوتل ہے تو چھپا کیوں رکھا ہے؟ سامنے کرو. جیسے پردہ ہٹایا دیکھا واقعی شہد کی بوتل ہے. اللہ اکبر, واقعی شہد کی بوتل ہے. سوچو جس وقت اس نے خدا سے لو لگائی تھی, جس وقت اس نے خدا سے معافی مانگی تھی, جس وقت اس غفار الذنوب کو آواز دیا تھا, جس وقت ستار العیوب سے مدد مانگی تھی, وہ دل, وہ ہارٹ کا عالم, فیلنگ ایسا تھا کہ اللہ نے سن لیا اور شراب کو شہد بنا دیا ہے. اب ذرا سوچو وہ غفور الرحیم جس سے ایک توبہ کی امید رکھتا ہے تو اللہ اسے ناامید نہیں کرتا ہے. کہاں بھاگ رہے ہو, کدھر بھاگ رہے ہو؟ آؤ نماز کی طرف آؤ. دیکھو سرکار سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری شہنشاہ ہندوستان سلطان الہند, آپ کے چہیتے خلیفہ سرکار سیدنا قطب الدین بختیاری کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
زور سے بولو اللہ اکبر۔ سرکار سیدنا قطب الدین بختیاری کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کیا ذات ہے؟ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ خواجہ غریب نواز کہ وہ چہیتے شاگرد تھے، اور غریب نواز کے بعد سلسلہ چشتیہ کو جو فروغ ہوا ہے حضرت سرکار سیدنا قطب الدین بختیاری کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہی کے مرید کا نام ہے بابا فرید الدین گنج شکر، انہی کے مرید کا نام ہے بابا فرید الدین، انہی کے مرید کا نام ہے خواجہ نظام الدین محبوب الہی، انہی سرکار بابا فرید کے مرید کا نام ہے سرکار سیدنا صابر پاک کلیئر شریف۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بڑی ہستیاں سرکار قطب الدین بختیاری کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تیار ہوئی۔ آخر وقت ہے، آپ نے ایک وصیت نامہ لکھا، غور کیجئے گا، وصیت نامہ لکھا کہ میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے، میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس سے نماز اشراق بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ نماز اشراق سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد نماز اشراق پڑھتے ہیں، اور اس کے 1.5 گھنٹے کے بعد آتا ہے نماز چاشت۔ نماز چاشت سرکار خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کبھی نماز اشراق نہ چھوڑی ہو، جس نے نماز چاشت نہ چھوڑا ہو، وہ میرے جنازے کی نماز پڑھائے۔ اب میں یہاں پہ رک کر ایک بات اور عرض کر دوں، نماز چاشت کا وقت قریب 9:15 بجے سے شروع ہوتا ہے صبح سے، اور زوال سے پہلے پہلے اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے۔ زوال 12:32 پہ ہوتا ہے، اس سے پہلے پہلے آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز چاشت کی فضیلت یہ ہے کہ جو نماز چاشت صرف 2 رکعت، زور سے بولو، نماز چاشت صرف 2 رکعت اگر کوئی روزانہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رکھے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کاروبار میں ترقی ہو، روزی میں ترقی ہو، بیلنس میں اضافہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دستگیری ختم ہو جائے اور ہم خود ایسے بن جائیں کہ لوگوں کی مدد کریں، تو نماز چاشت کی عادت ڈالیے۔ سرکار سیدنا قطب الدین بختیاری کاکی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کبھی نماز چاشت نہ چھوڑی ہو، جس نے کبھی نماز تہجد نہ چھوڑی ہو، جو بغیر وضو کے اکثر وقفہ نہ رہا ہو، یعنی حتی الامکان ہمیشہ باوضو رہتا ہو، اللہ اکبر، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، اکثر وہ باوضو رہتا ہو، اور نماز تہجد کی کبھی اس نے قضا نہ کی ہو، نماز تہجد کی اس نے کوئی قضا نہ کی ہو، اور پھر تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ اسے کہتے ہیں کہ جب اللہ اکبر امام کہتا ہے وہاں سے آپ شامل ہو جائیں، تو آپ سمجھیں آپ تکبیر تحریمہ کے اندر شامل ہیں۔ سرکار سیدنا قطب الدین بختیاری کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی میں کبھی تکبیر تحریمہ نہ چھوڑی ہو، اور پھر کبھی جماعت اس کی قضا نہ ہوئی ہو، اب ظاہر بات ہے تکبیر تحریمہ ہے تو نماز قضا نہیں ہوگی، ان شرائط کا جو پابند ہو وہ میرے جنازے کی نماز پڑھائے۔ اللہ، یہ معمولی کھیل ہے یہ؟ ارے کبھی آپ تہجد گزار ہوں گے تو نماز اشراق غائب ہوتی ہوگی، کبھی نماز اشراق کے عادی ہوں گے تو نماز چاشت غائب ہوگی، کبھی نماز چاشت کے آپ عادی ہوں گے تو کبھی نماز اوابین غائب ہوگی، کبھی نماز اوابین کے آپ عاشق ہوں گے تو کبھی نماز تہجد بھی غائب ہو سکتی ہے، کبھی سنت بھی چھوٹ سکتی ہے، کبھی تکبیر تحریمہ بھی چھوٹ سکتی ہے، 1000 کام ہے، کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی چیز بہانے سے چھوٹ سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ لیکن سرکار سیدنا خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرے جنازے کی نماز وہ شخص پڑھائے جو ان شرائط کے اندر آتے ہو۔
دہلی کی سرزمین، بڑے بڑے اولیاء تشریف فرما، بڑے بڑے علماء تشریف فرما، بڑے بڑے مفتی تشریف فرما، تہجد گزار تشریف فرما، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ جنازے کے مصلی پر جائے، کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں کبھی میری تہجد کی نماز قضا ہوئی ہے، سب دیکھ رہے ہیں کبھی میری سنت چھوٹی ہے، سب دیکھ رہے ہیں کبھی نماز اشراق چھوٹا ہے، سب دیکھ رہے ہیں کبھی نماز چاہت چھوٹا ہے، سب دیکھ رہے ہیں کبھی نماز اوابین چھوٹا ہے، سب دیکھ رہے ہیں کبھی اکثر وقت زندگی کا بے وضو گزرا ہے، سب اپنے اپنے دامن میں جھانک رہے ہیں، کمی پا کر کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ کیا جنازے کو ایسے ہی رکھا جائے گا؟ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے ولی ہے سرکار قطبالدین بختیاری کاکی، یہاں جھوٹ نہیں چل سکتا۔ اگر کوئی جھوٹا آگے بڑھے گا، ہو سکتا ہے جنازے کھڑے ہو کر کہہ دے کہ تو کہاں سے آگے بڑھا ہے، تیری تو اتنی چیزیں چھوٹ گئی ہیں۔ سب لرز رہے ہیں، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، زور سے بولو، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اے میرے سلطان، اے میرے بادشاہ، اے میرے غریب نواز کے چہیتے مرید، چہیتے خلیفہ، چہیتے عاشق، اے سلسلے چشتیہ کے دلہا، تو نے یہ کیا کر دیا جو ہم نے سارے اعمال کو چھپا کے رکھا تھا، آپ نے ظاہر کر دیا۔ اب دیکھ رہے گھنٹوں ہو گئے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے، اب مجبوراً میں وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ جانتے ہو وہ آگے بڑھنے والا جو تمام شرائط کے ساتھ بالکل مستند ہے، وہ آگے بڑھنا کوئی اور نہیں، ہندوستان کا بادشاہ سرکار سلطان شمس الدین رحمت اللہ علیہ، بادشاہ ہندوستان سلطان شمس الدین التمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ہندوستان آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں میرے پیر آپ تو گئے لیکن میرے سارے خوبیوں کو سب کے سامنے۔ اللہ اکبر، اس وقت پتہ چلا کہ یہ بادشاہی لباس کے اندر اللہ کا ولی چھپا ہوا تھا، اللہ کا چہیتا چھپا ہوا تھا۔ لہٰذا مسلمانوں نماز کو پکڑو، نماز کامیابی چاہتے ہو، آپ دیکھتے نہیں ہو حی علی الصلاة وحی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تم کہاں کامیابی تلاش کر رہے ہو؟ اللہ اپنے گھر سے آواز لگاتا ہے، اے میرے بندو اگر کامیابی چاہتے ہو تو سنو، میرے بندے نے ندا دے دی ہے، پہنچ جاؤ مسجد، ساری کامیابی تیرے قدم کو چما کرے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔